ڈیفنس کی سائڈ پر ڈیفنس یہ کیس چلایا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور یہی کام توشہ خانہ ریفرنس میں بھی آج ہو گیا، جس میں جج صاحب نے ہمارا رائٹ ٹو کلوز میری موجودگی میں ہی کینسل کر دیا۔ میں عدالت میں موجود تھا، مجھے کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ہے سارے جو وٹنسز ہیں ان کو، اور بغیر کراس ایگزامینیشن کیے ایویڈنس بنتی ہی نہیں ہے، مگر عدالت نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہے۔ ہم اس کو چیلنج کریں گے، یہ ایک حصول انصاف پہ بہت بڑا دھبا ہے، آرٹیکل 10A کی سنگین وائلیشن ہے، ایکیوزڈ کے رائٹ کی سنگین وائلیشن ہے، ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ سٹیپس اس حد تک گھرا جا رہا ہے۔ تو کیا میں سوال کروں گا، کیا ان ہتھ کنڈوں سے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر کر عمران خان کو سزا دیں گے تو کیا اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا؟ بہرحال ہم اس کو پھر بھی چیلنج کریں گے اس کو ریویژن میں، اور انشاءاللہ اس کے اگینسٹ جائیں گے، مگر آپ کے نوٹس میں لانا یہ ضروری تھا، عوام کے نوٹس میں یہ لانا یہ ضروری تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اوپن ٹرائل ہے، یہ اوپن ٹرائل جتنا ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، پھر یہ جس طریقے سے ایک سپیڈیلی جس طریقے سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے، جیسے پاکستان میں ان کیسز کے علاوہ کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ میں اسپیشلی لاہور سے آیا ہوں اس کیس کی کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے، اور میرا رائٹ کلوز کر دیا گیا بغیر میرے سے پوچھے، جبکہ میں عدالت میں موجود ہوں، اور جج صاحب وہ آرڈر دے کر غائب ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہمیں سرگوشیوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آرڈر پاس ہو گیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کو ہم عدالت میں ریویژن میں چیلنج کریں گے، اور اس کو سپیریئر عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اس میں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو پوچھیں۔ دیکھیں، امید تو اچھی کی رکھنی چاہیے، مگر آپ کی بات ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک سارا سسٹم ہی لگتا ہے ایک ہی سائڈ پر چل رہا ہے، مگر یہ دیکھیں ہم مسلم ملک ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چل پڑے اور کس جج کے دل میں رحم آ جائے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور توقع ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے صرف اور صرف عوام کا غصہ اور جلال بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ 8 فروری کو نکل کر عوام اس پہ انصاف کرے گی۔ سر آپ یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں رحم کی اپیل ہے، اس کا مطلب قانون نہیں ہے پاکستان میں؟ سر قانون ہے، مگر قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ شرمناک مثال ہے، اور ان دنوں کو ایک کالے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ سر جب یہ معاملہ ہوا تو خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا اس حوالے؟ خان صاحب بھی اتنے ہی شوق میں تھے جتنے شوق میں تھا، کیونکہ ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور جج صاحب ایک دم اٹھ کر چلے گئے، اور یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ جج صاحب نے کیا کیا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ جی وہ کوئی آرڈر کر کے چلے گئے، اور پھر یہ پتا چلا کہ انہوں نے ڈیفنس کا رائٹ ہی کلوز کر دیا۔ ابھی مین وٹنسز پر جرا باقی تھی، ہم نے ابھی ایویلیویٹر سے جو کہ سرکاری ایویلیویٹر سے ان پہ جرا کرنی تھی، ہم نے ان صاحب سے پوچھنا تھا جنہوں نے پہلے ان کی ویلیو صحیح لگائی تھی، اور اب وہ آ کے کہتے ہیں 9 مئی کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرے پہ اس وقت عمران خان کا پریشر تھا اس لیے میں نے کم ویلیو لگا دی تھی۔ بھائی پریشر اس وقت تھا تو تم 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی، تم ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ تم نے ابھی تک کہیں درخواست دی کہ میں نے عمران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے یہ کر دیا؟ یہ ایک سراسر ون وے ٹرائل چلایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس ٹرائل میں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بچا۔ آپ کو پتا ہے وہ دبئی والے ایکسپرٹ وٹنس کے ساتھ ہم نے جرا میں اس کی اصلیت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی تھی، تو ان کو شاید یہی خوف تھا کہ دوبارہ شاید ہم ان کے باقی وٹنسز کی اصلیت نہ کھول دیں، اس لیے انہوں نے ہمارا رائٹ ٹو کراس ایگزامن ہی ختم کر دیا، جو کہ جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے، آرٹیکل 10A کے بھی خلاف ہے، اور یہ قانون تو کیا کسی بھی قانون کے خلاف ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔